معتصم اور میرب کا ایک بار پھر مریم کے اوپر جھگڑا ہو جائے گا اور معتصم گھر سے باہر چلا جائے گا میرب سے ناراض ہو کے اسے بغیر کچھ بتائے۔ اب میرب کو کیوریوسٹی ہونا شروع ہو چکی ہے کہ معتصم کل رات میں بھی غائب تھا اور اب بھی اسے بتائے بغیر کہاں جا رہا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، معتصم خان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پیچھا کرتے کرتے دیکھتی ہے کہ معتصم ایک گھر کے آگے رکا ہے اور وہ اندر چلا گیا ہے، اور میرب بھی اس گھر کے اندر چلی جاتی ہے پیچھے پیچھے، اور وہاں ایک عورت کو، ایک لڑکی کو بیٹھا دیکھ کے میرب غصے میں آ جاتی ہے اور معتصم سے ڈائریکٹ سوال کرتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ تو معتصم خاموش رہتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا، تو میرب اپنے پاس سے ہی ازیوم کر لیتی ہے کہ معتصم خان کا اس کے ساتھ چکر ہے، اور اس لڑکی کے ساتھ کوئی 1 سے 2 بچے بھی موجود ہوتے ہیں، جس پہ میرب مزید بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میرا تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے اور اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب یہ سمجھ لینا تمہارے اور میرے بیچ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ کہہ کے میرب جانے لگتی ہے کہ وہ لڑکی پکڑ لیتی ہے میرب کو اور کہتی ہے نہیں ایسا آپ مت کیجیے گا، بالکل بھی مت کیجیے گا، کیونکہ معتصم صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی ہمدرد شخص ہیں اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا جب سے وہ میری اور میرے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ یہ سب سن کے میرب کافی شرمندہ ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ معتصم کے بارے میں وہ اتنا غلط کیسے سوچ سکتی ہے، جبکہ وہ تو لوگوں کے لیے ایک فرشتہ بنا ہوا ہے۔ اب گھر جاتے ہی میرب کو کچھ عجیب سی بے چینی شروع ہو جائے گی اور معتصم سے سوال کرنے لگے گی الٹے سیدھے کہ دیکھو مجھے تم اچھے تو نہیں لگ سکتے ہو نا، اور چلو اگر ایسا ہو بھی گیا تو محبت تو تم سے بالکل بھی نہیں ہو سکتی نا۔ عجیب عجیب سوال کرے گی تو معتصم اس کو تنگ کرنے کے لیے پوچھے گا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اور ویسے بھی محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ میرب معتصم سے بری طرح متاثر ہو چکی ہے اور ساتھ میں ہی اس کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو چکی ہے، اور اتنی بری طرح سے گرفتار ہو چکی ہے کہ وہ خود بھی ایڈمٹ نہیں کر پا رہی ہے کہ وہ معتصم خان سے محبت کرنے لگی ہے۔ لیکن ایک بہت ہی بڑا طوفان میرب کا منتظر ہے، اور جب بہن کی عزت کے اوپر بات آئے تو کیا ایک بھائی اپنی بیوی کو یا اپنی محبت کو معاف کر دے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اب آنے والی قسطوں میں ہمیں یہی دیکھنے کو ملے گا، جس طرح سے میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ مریم بھاگ جائے گی اور کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میرب ایک بار پھر معتصم کو مناتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے پاس انس کا ایڈریس ہے، تم ایک بار جا کے اس سے مل تو لو۔ معتصم کسی نہ کسی طرح سے میرب کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے اور انس سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ جب معتصم وہاں پہ پہنچے گا تو وہاں پہ ایک گارڈ بیٹھا ہوگا جس سے وہ پوچھے گا کہ انس کہاں ہے، تو وہ شخص جواب دے گا کہ انس تو نہیں ہے لیکن انیسہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معتصم اندر جائے گا تو وہاں پہ عجیب عجیب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی اور وہاں پہ ایک ڈانس پارٹی چل رہی ہوگی، اور وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہوگی، اور آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہوں گے وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پہ لڑکیوں کا سودا ہوتا ہوگا۔ معتصم یہ دیکھ کے بہت غصے میں آ جائے گا اور سیدھا اپنی بہن کے پاس جائے گا گھر، اور اس کو تنبیہ کرے گا کہ تم آئندہ انس سے بات نہیں کرو گی اور تمہاری شادی نورے سے ہی ہوگی، اینڈ دیٹ از فائنل۔ اب معتصم کے جانے کے بعد مریم رونے لگے گی اور میرب سے کہے گی کہ اب معتصم بھائی کا یہ فیصلہ کوئی نہیں بدل سکے گا، وہ اب میری شادی نورے سے کر کے رہیں گے۔ تو میرب پوچھے گی اب تم کیا کرو گی؟ مریم آگے سے کہے گی کہ اب صرف ایک ہی راستہ ہے، اور میرب اب آپ کا وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ میرب بھی راضی ہو جائے گی یہ جانے بغیر کہ معتصم یہ سب کیوں کہہ رہا ہے، اور جب وہ وہاں پہ انس سے ملنے گیا تھا تو اس نے کیا دیکھا ہے۔ لیکن میرب اپنا کام کر چکی ہوگی، یعنی مریم کو انس کے ساتھ بھگانے کا، اور تب اسے حقیقت پتہ چلے گی انس کی، اور وہ ایک دم پچھتا کے رہ جائے گی کہ یہ اس نے کیا کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مریم بچ جائے گی؟ کیا مریم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور میرب اس کو کوئی نقصان پہنچنے سے پہلے ہی بچا کے لے آئے گی؟ اور کیا معتصم اور میرب کے درمیان اس سب کے ہونے کے بعد ایک لمبی دیوار کھڑی ہو جائے گی؟ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔